السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ ایسی کتاب کا نام بتائیں جو مجھے پڑھائی پر ابھارے، جس سے پڑھ کر میری عربی اچھی ہو، جس کو پڑھ کر کے مجھے تحقیق کا ذوق پیدا ہو، جس کتاب کو پڑھ کر کے مجھے عربی زبان کی تعبیرات اور علمی تحقیقات کا اندازہ ہو جائے، جس کتاب کو پڑھ کر کے مجھے علماء اور اکابر اور سلف صالحین کے حالات معلوم ہو جائیں، جس کتاب کو پڑھ کر کے مجھے اپنی زندگی بنانے کا احساس پیدا ہو جائے، جس کتاب کو پڑھ کر کے میری ہمت آسمانوں کو چھونے لگ جائے، جس کتاب کو پڑھ کر کے میرا دل مطالعہ، علم دوستی اور مکتبے اور سبق کے ساتھ لگ جائے، جس کتاب کو پڑھ کر کے میرے دل میں تحقیق کا ذوق پیدا ہو، یا ایسی کتاب بتائیں جو آپ کی پسندیدہ ترین کتاب ہے، یا ایسی کتاب بتائیں جس کو آپ نے بار بار پڑھا یا جس نے آپ کو بار بار پڑھنے پر مجبور کیا، تو یقیناً میرا جواب ہوگا کہ اس کتاب کا نام ہے صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل۔ یہ کتاب صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہر سال مجبور کرتی ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور یہ وہ کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے جسے دوبارہ سے 12، 4، 5، 10ویں بار بھی پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ باتیں بظاہر آپ کو بڑی نظر آ رہی ہوں گی، مبالغہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے مباحث اور باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک سرسری جائزہ بتاتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کتاب کی اتنی تعریف کیوں کی۔ یہ کتاب 394 صفحات پر مشتمل 394 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 علماء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ 1000 علماء کرام ایسے ہیں جن کا تذکرہ، نام، یا 1000 شخصیات جن میں صحابہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اکابر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، ادباء بھی ہیں، نحوی بھی ہیں، بلاغی بھی ہیں۔ ہر فن، ہر علم سے متعلق علماء، ادباء اور ماہرین کے حالات، 1000 کے قریب شخصیات کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور صرف یہ نہیں، صرف محمد نام کی شخصیات کے 110 ایسے ہیرے ہیں، ایسے علماء ہیں، ایسے فقہاء ہیں، ایسے محدثین ہیں جن کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور احمد نام کے 55 شخصیات کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور اگر ہم آپ کو آگے بتائیں تو عبداللہ نام کے 60 شخصیات، اسی طرح حسن نام کے 30 شخصیات، علی نام کے بھی تقریباً 25 شخصیات کا تذکرہ اس چھوٹی سی کتاب یعنی 394 صفحات، کسی نہ کسی طرح ان کا نام یا ان کا تذکرہ یا ان کا حوالہ یا کسی بھی طرح ان کا نام، ان 1000 لوگوں کا نام اس کتاب کے اندر آیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کتاب کے مراجع و مصادر، اہل علم جانتے ہیں کہ مراجع و مصادر کس کو کہتے ہیں، جہاں سے مصنف نے ان مواد کو اٹھایا ہے، نقل کیا ہے، چاہے واسطے سے ہو یا بغیر کسی واسطے کو۔ تو مراجع و مصادر جو ہیں اس کتاب کے 252 کتابوں سے مصنف نے صرف 394، جس میں سے بھی فہرست کے صفحات کو نکال دیا جائے تو 300 صفحات کا انتخاب کیا ہے۔ 252 صفحات کا مطالعہ کر کے صرف 300 صفحات کا انتخاب کیا ہے، اور ان 300 صفحات میں 1000 شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر آنے والے نام، یعنی ویسے جن کتابوں کا نام کسی طرح آیا ہے، 600 کتابوں کے نام کسی نہ کسی طرح اس میں ذکر ہوئے اس چھوٹی سی کتاب میں۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور مصنف نے اس کے لکھنے پر، اس کے جمع کرنے پر، اس کی تحقیق کرنے پر کس قدر مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب کا موضوع کیا؟ اس کتاب کا موضوع ہے سلف صالحین اور
متأخرین و متقدمین، پہلے کے اور ماضی قریب کے جتنے بھی تاریخ اسلام میں علماء فقہا شخصیات گزری ہیں، خاص کر علماء جن میں فقہا بھی آتے ہیں، محدثین بھی آتے ہیں، انہوں نے علم کے راستے میں کتنی مشقتیں برداشت کی۔ صرف اس موضوع پر یہ کتاب ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اور کتاب کس نے لکھی ہے؟ شام کی جلیل القدر عالم دین شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے کریں گے، لیکن صرف ایک بات سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے والد صاحب کے سامنے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کیا کہ ایک ملک کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بڑے غمگین ہوئے اور اسی غم کے حالت میں سو گئے، جب صبح اٹھے تو کان نے سننا چھوڑ دیا تھا۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ غم کے مارے ہم نے دل تو پھٹتے دیکھے ہوں گے، کلیجے پھٹتے دیکھے ہوں گے، لیکن غم کے مارے کان نے سننا چھوڑ دیا۔ تو جس کو مسلمانوں کا اتنا احساس ہوگا، اس کو علم کا کتنا احساس ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے جب ہم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ریکارڈ کریں گے ویڈیو کو۔ اب تو صرف اس کتاب کی بات چل رہی ہے، تو اس شخصیت نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ علماء کرام کے یعنی اور ان کے قصے سننے کی کیا اہمیت ہے، یہ کتاب مجھے کیوں پسند ہے، یہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے، یہ اس سوال کا جواب اس کتاب کے مقدمے کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ الحکایات جند من جنود اللہ تعالی یثبت اللہ بہا قلوب اولیائہ، کہ نیک علماء کرام کا تذکرہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو مسلمان کے دلوں کو سکون بخشتا ہے، جو مسلمان کے دل کو تقویت بخشتا ہے۔ پھر آگے ذکر فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ جو فقہ کے امام ہیں اور الامام الاعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الحکایات عن العلماء ومحاسنهم احب الی من کثیر من الفقہ لانها آداب القوم واخلاقهم۔ کہتے ہیں کہ علماء کے حالات اور ان کی حکایتیں مجھے فقہ سے بھی زیادہ پسند ہے۔ فقہ کا امام کہہ رہا ہے کہ فقہ کی بھی بہت سارے مباحث ایسے ہیں جن کے مقابلے میں مجھے علماء کے اور سلف صالحین کے قصے کیوں؟ کیونکہ یہ قوم کے آداب اور اخلاق ہمیں سکھاتے ہیں، اور یہ ہے اہمیت اخلاق کی۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کو ہم نے منتخب کیا۔ اس کے بارے میں ہم آگے بھی آپ کو بہت ساری ویڈیوز، چند نہیں بلکہ بہت ساری ویڈیوز ہم ریکارڈ کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر اس کے اندر بڑی محنت کی ہے۔ ایک بات جو انہوں نے یہاں پر لکھی ہے اور بڑی زبردست بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ انتم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ وسیأتی علیکم زمان کثیر خطباؤہ قلیل علماؤہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، فقیہ عالم دین اور فقہ کے اعلم صحابہ کرام میں سے، وہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ علماء بہت زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں، خطبہ بیان کرنے والے کم ہیں، علماء زیادہ ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اچھی طرح بولنے والے، بیان کرنے والے تو بہت سارے ہوں گے لیکن علماء کم ہوں گے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ اس کتاب میں لکھی ہے۔ بہرحال اور بھی اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اور ایک ایک کا ہم آپ کے سامنے حوالہ دیتے رہیں گے۔ ابھی صرف ایک عبارت، اور وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ دو چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ ایک یہ کہ عربی کے اعتبار سے یہ کتاب اعلیٰ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے مصنف کو زمانۂ طالب علمی میں اپنے ساتھی اسمعی کہا کرتے ہیں، اور اہل ادب جانتے ہیں کہ اسمعی کا لغت میں کیا مقام ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ علم کے لیے کیا محنتیں ہوئی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ایک پیراگراف پڑھ لیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں شہدنا فی هذه الصفحات ان علوم الاسلام العظیم لم تدون على ضفاف الانہار وتحت ظلال الاشجار والاسمار وانما دونت باللحم
والدم وظمأ الهواجر وسهر الليالي على السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه وفي ظل العري والجوع وبيع الثياب وانقطاع النفقة في بلد الاغتراب والرحل المتواصلة المتلاحقة والمشاق الناصبة المتعانقة والصبر على أهوال الأسفار وملاقاة الخطوب والأخطار والتيه في البيد والغرق في البحار وفقد الكتب العزيزة الغالية والأسفار وحلول الأمراض والأسقام مع البعد عن الأهل والزوجة والأولاد والدار ومفارقة الأحباب والأقارب والأصحاب ونقد الاستقرار. یہ ایک عبارت ہے، اس کے اندر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری کتاب کا آخر میں خاتمہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم ان علماء کرام کے حالات کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس علم کو کسی نے سمندر کے کنارے پر درخت کے سائے میں بہار کے موسم میں اچھے ہوائیں چل رہی ہیں، پھل کھا رہے ہیں، ایسی حالت میں نہیں لکھا، بلکہ اس علم کو جمع کیا گیا ہے تو اپنا خون دے کر، اپنا گوشت دے کر، اور سردی کے راتوں میں اور گرمی کے دوپہر کے وقت چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، بھوکے حالت میں، جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، نفقے کی کمی ہے، مسلسل سفر پر سفر کرتے جا رہے ہیں، کتابیں کبھی گم ہو رہی ہیں، کبھی گیلے ہو رہی ہیں، کبھی پٹ رہی ہیں، کبھی مصیبتوں کا سامنا ہے، کبھی مشقتوں کا سامنا ہے، کبھی سفر میں ہے تو کبھی حضر میں ہے، کبھی جنگل میں ہے، کبھی صحرا میں ہے، کبھی سمندر میں ہے، کبھی پہاڑوں میں ہے، سفر پر سفر کیے جا رہے ہیں، دوستوں سے بھی دور ہیں، گھر والوں سے بھی دور ہیں، بیوی سے بھی دور ہیں، اولاد سے بھی دور ہیں، اقارب سے بھی دور ہیں۔ ایسی حالت میں علماء اسلام نے اس علم کو اور اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس کتاب کے حوالے سے اور اس کے مصنف کے حوالے سے مزید بھی معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔